اگر آپ بازار میں نہیں بھی جاتے، آفس میں نہیں بھی جاتے، آپ کسی اور جگہ پہ جہاں پہ مرد اور زن کا اختلاط بہت زیادہ ہے وہاں پہ نہیں بھی جاتے، آج کے دور میں بے حیائی کا سب سے بڑا نسخہ آپ کے پاس یہ ڈیوائس بھی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بند کمرے میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، تو اس ڈیوائس نے بے حیائی کے بھی سارے رستے کھول دیے ہیں، علم کے بھی سارے رستے کھول دیے۔ اگر مرد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ عورت کو تاڑ تاڑ کے دیکھے، عورت کو بھی اجازت نہیں ہے کہ بری نظر سے کسی مرد کو دیکھے، کسی اجنبی کو دیکھے۔ نظر کی حیا عورت کا بھی زیور ہے، مرد کا بھی زیور ہے۔ جہاں مرد کو یہ حکم ہے کہ اپنی نگاہ نیچی رکھو، وہاں عورت کو یہ حکم ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کے رکھو، اپنے وجود کو ڈھانپ کے رکھو، چست لباس پہننا، باریک لباس پہننا، اور ایسے لباس پہننا کہ جو جسم کے ساتھ بالکل جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہو۔ یہ لباس نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت معراج سے واپس آئے تو حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میں نے اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے جو جہنم میں جل رہی تھیں۔ اکثریت کن کی دیکھی؟ عورتوں کی، جو جہنم میں جل رہی تھیں۔ تو وجہ پوچھی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی خاص جرم ہے؟ حضور نے فرمایا ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، ایک غیبت کرتی ہے، دوسرا بے پردگی کرتی ہے۔ اور آج کے دور میں یہ جتنا انسان دماغی طور پہ مفلوج ہو چکا ہے نا، اس میں 90% کردار بد نگاہی کا ہے۔ انسان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں نا وہ ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو انسان کی میموری ہے نا، جس وقت یہ بے حیائی دیکھتی ہے، یہ کرتی ہے، تو اس وقت اس کے اندر جو شرم اور حیا کا مادہ ہے یا اس کے اندر جو پختگی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جب یہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ پرانے زمانے میں محدثین لاکھ احادیث، 5 لاکھ احادیث یاد کر لیتے تھے، متن کے ساتھ، سند کے ساتھ بیان کر دیتے تھے، تو ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے بادام کھاتے ہوں گے، کیسے اخروٹ کھاتے ہوں گے، پتہ نہیں ان کی خوراک کیا ہوگی۔ خوراک وہی تھی جو آج بھی ہے، کوئی نئی چیز دنیا میں پیدا نہیں ہو گئی۔ وہی بادام ہے جو اس وقت تھے، وہی بادام ہے جو آج ہیں، وہی اخروٹ اس وقت تھے، وہی آج ہیں۔ ان کے حافظے کی مضبوطی کا عالم صرف اور صرف یہ تھا، اور اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنی نگاہ کا کبھی غلط استعمال نہیں کیا، کبھی بھی غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ جبکہ آج اگر آپ بازار میں نہیں بھی جاتے، آفس میں نہیں بھی جاتے، آپ کسی اور جگہ پہ جہاں پہ مرد اور زن کا اختلاط بہت زیادہ ہے وہاں پہ نہیں بھی جاتے، آج کے دور میں بے حیائی کا سب سے بڑا نسخہ آپ کے پاس یہ ڈیوائس بھی ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، بند کمرے میں بیٹھے ہیں، تنہائی میں بیٹھے ہیں، تو اس ڈیوائس نے بے حیائی کے بھی سارے رستے کھول دیے ہیں، علم کے بھی سارے رستے کھول دیے۔ ہمارا جوان ہے، ہماری خواتین ہیں، ہماری بچیاں ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، ان کا تحفظ اس حوالے سے بھی بہت ضروری ہے، اور اس کا صرف ایک حل ہے کہ خدا را اپنی اولاد، اپنی بیٹیاں، اپنی بہنیں، اپنی بچیاں، یہ میں نہیں کہتا کہ ان کو موبائل لے کے ہی نہ دیں، یہ اب وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت اتنی ہمارے اندر شرایت کر گئی ہے کہ اس نے ہماری کتنی ایسی چیزیں جن کو ہڑپ کر دیا ہے۔ آج گھڑی کا کام یہ دیتا ہے، کیمرے کا کام یہ دیتا ہے، کیلنڈر کا کام یہ دیتا ہے، ڈائری کا کام یہ دیتا ہے، پتہ نہیں کتنے کام ہیں جو ایک موبائل سے ہم لے رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ اس کا نیگیٹو پہلو بھی یہ ہے کہ جہاں پہ یہ ہمیں سہولتیں دیتا ہے وہیں پہ اس نے ہمیں پریشانیاں بھی دی ہیں۔ پہلے بدنگاہی کرنے کے لیے، برے تعلقات استوار کرنے کے لیے گھر والوں سے چھپ کے پتہ نہیں کیسے طریقے اپنا کے کسی کو ملنا پڑتا تھا، جو بھی معاملات ہوتے تھے، اب وہ سارے کے سارے رستے اس نے سمیٹ دیے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس کا حل یہ ہے کہ خدا را اپنے آپ کو سب سے پہلے اور پھر اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کا رسیہ بنائیں، ذکر الہی کا پابند بنائیں، مراقبے کا پابند بنائیں۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد بھی 5 منٹ 10 منٹ اس جگہ پہ بیٹھے اور مراقبہ کریں، اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل سے سوال کریں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ ان لمحوں میں، ان گھڑیوں میں، ان دنوں میں تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو؟ ورنہ یہ جو کالا اور چٹا چوہا ہے نا، جن کو ہم رات اور دن کہتے ہیں، یہ بندے کی زندگی کے درخت کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، دن بدن موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔